خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور حضور تاجدار کائنات، نبی کائنات، وارث کائنات، مالک کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، وارث کائنات، حامی بے کساں، غم گسار زماں، سید سربراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آج کی نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان گھڑیوں کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ دوران خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، گلی گلی محلے میں جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو یہ گلی کے باہر ایک بینر کے اوپر لکھ کر یہ آیت لکھی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، وہ بھی اس آیت سے واقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ جو گزر گئے وہ بھی اس چیز کے ساتھ ان کا پالا پڑا ہے، قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کیفیت سے گزریں گے۔ اسے کہتے ہیں موت۔ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا نام ہے مومن کے لیے۔ موت مومن کے لیے تحفے کی صورت ہوتی ہے۔ موت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت جو ہے یہ مومن کے سارے گناہ دھو دیتی ہے۔ جب موت آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے سبب اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جنازے دیکھتے ہیں روزانہ، دوسرے دن، ہفتے میں، مہینے میں، کوئی نہ کوئی پڑھتے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ ہم دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا کہ آنکھ والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس سلسلہ میں آج چند باتیں ہوں گی، کچھ باتیں ہوں گی، کچھ واقعات آپ کی گوش گزار ہوں گے، اور قبروں پر، قبر والوں کے جانے کے بعد جو لوگوں کے تحریریں لکھی ہیں قبروں پر، کچھ وہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو سن سنا کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کے ساتھ جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ رو رہے تھے اور لوگ بھی رو رہے تھے، سارے لوگ رو رہے تھے آپ کے بھائی کے جنازے میں انتقال پر۔ تو حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں اس روایت کے، آپ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اتنا رو رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندہ کس کے ساتھ جا کے تعزیت کرے۔ سب لوگ رو رہے تھے، ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ جنازگاہ میں جاتے ہیں، سوائے اس کے جو قریبی ہوتے ہیں کسی فوت ہونے والے کے، اس کے سوا سارے یا تو کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، یا تو کچھ جناب باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے بیٹھ کے سائڈ پہ، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا خبر ہی نہیں کہ ہمارے سامنے ایک بندے کا جنازہ پڑا ہے جو آگے ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ آگے اس کے کیا معاملات ہیں، کیا نہیں ہیں، وہ سخت ہوں گے، نرم ہوں گے، اس کے وہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے، کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اور اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے،
اکثر میں نے کئی دفعہ بات کی، ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ایک بندہ مر چکا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی، نہ جانے کہاں پر اس کی روح ہے، نہ جانے قبر میں اترتے وقت اس کا حال کیا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس کے معاملات کیا ہیں جی، لیکن آپ کے باہر والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جن تعلقات پر آپ اتنا اچھلتے ہیں، جن تعلقات پر آپ اتنا مان کرتے ہیں، جن رشتہ داروں کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، جن دوستوں کے ساتھ آپ کو بڑی انسیت ہوتی ہے، جن محلے داروں کے ساتھ آپ کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ تو آپ جب مر جاتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد ابھی آپ کی قبر تیار ہوتی ہے، مکمل بند بھی نہیں ہوتی، دو بندے سائڈ پہ کھڑے ہو کر اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ سائڈ پہ کھڑے ہو کر اپنا وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ سائڈ پہ کھڑا ہو کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جناب جلدی جلدی فلاں کام یاد آ گیا، میں جہاں فارغ ہوں یہاں سے وہاں پر جاؤں۔ اسے کیا کہ آپ کے ساتھ اس وقت کیا بیتے گی، مرنے والے پر کیا کیفیت طاری ہے، کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرما گئے کہ آپ کو اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی تیاری خود کرنی ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ آپ ایک بات سنیں، ایک حدیث پاک ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ بات سن رہے ہیں وہ اس پر خصوصی ذرا دھیان دیں، عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت قبر میں ایسے ہوتی ہے کہ جس طرح کے پانی میں ڈوبتا شخص ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ کیفیت پتہ ہو نا، کبھی مجھے تھوڑی سی پتہ ہے یہ کیفیت، کہ جب انسان کو غوطہ لگتا ہے، کسی آپ نہر میں نہا رہے ہوں کسی جگہ پر، تو انسان کا جب اگر تیرنا نہ ہو تو غوطہ لگ جائے، بندہ پھنس جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بندے کا۔ حضور نے فرمایا یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے؟ مرنے والے کی۔ اور فرمایا کہ اس مرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لہٰذا تمہارے ایصال ثواب کی اس کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ روایت ہے نا کہ فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے اتنی دیر تک، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شاید وصیت تھی کہ قبر میں رکھے جانے کے بعد میرے قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کر کے تقسیم نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ٹھہرنا ہے میری قبر کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک نیا گھر ہوتا ہے، نیا ایک سفر ہوتا ہے، انسان اجنبی ہوتا ہے، اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے پاس جب اس کے لوگ بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ مانوس ہو جائے گا بندہ، اس کی وحشت کم ہوگی، لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ دوست تو دور کی بات، محلے دار تو دور کی بات ہے، رشتہ دار دور کی بات ہے، اپنی سگی اولاد ہو، اپنے سگے بہن بھائی ہوں، وہ بھی کھڑے نہیں ہوتے، دفن کر کے 2 3 4 منٹ میں وہ سارے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی اہمیت آپ کے مرنے کے بعد، کہ لوگ آپ کو دفن کرنے کے بعد چند منٹ آپ کے پاس کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑی بات اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد جس اولاد کے لیے انسان پیسہ کماتا ہے، اپنی جناب آرام چھوڑ دیتا ہے، انسان اپنے زندگی کے بڑے بڑے خوبصورت لمحات قربان کر دیتا ہے جس اولاد کے لیے، وہ اولاد بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے بیٹھ کر ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کو شاید بتایا تھا ایک دفعہ کہ ایک فوتگی ہوئی ہے، ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی قبر پر پڑھنے کے لیے کوئی طالب علم مدرسے سے؟ میں نے کہا جی میرے تو کوئی واقف نہیں کہ جن کو میں لا کر بٹھا دوں۔ میں نے کہا جی بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو پڑھنے کے لیے بلائیں مدرسے سے کسی طالب علم کو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ بیٹھ کر اپنے والد کے لیے تھوڑی دیر قرآن خوانی کرے، جیسے اخلاص سے، جیسی محبت کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں ویسے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب مدرسے کے بچے آئیں گے، ان کو کیا لینا دینا مرنے والے سے؟ نہ ان کے دل میں اس کے لیے پیار ہے، نہ ان کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ مرنے والا ہے کون، ان کو کیا درد مرنے والے سے۔
درد تو اس کو ہوگا جس کی جو اس کی اولاد ہے، جس کا وہ خون ہے، جو اس کا اپنا خون ہے، جو اس کی اولاد ہے، اس کے اپنے ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی او 4 سال منجی تیرے 95 لاکھ روپیہ انہوں تے خرچہ ہویا۔ میں جی 95 لاکھ خرچہ تے کر چھڑیا لیکن ایک سپارہ پڑھنا ہوگا۔ اتنا پیسہ لوگ لگا سکتے ہیں، اب مرنے کے بعد نہ پیسے کی ضرورت ہے اس کو، نہ اس کے پیسہ کام آئے گا، نہ جناب اس کے کاروبار کام آئیں گے، اس کو تو کام آئے گی دعا تمہاری کام آئے گی، تمہارا اِصال ثواب کام آئے گا، تمہارا قرآن پڑھ کر ان کو بخشنا یہ کام آئے گا، نہ کہ تمہارا پیسہ کام آئے گا تم نے کتنا پیسہ لگایا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کتنا پیسہ آپ نے کمایا ہے۔ مرنے کے بعد جاندی واری، وہ میاں صاحب کا شعر ہے، جاندی واری ڈرونا بنیوں ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی اے پاپ کمائے کتنے نہیں جو کر دے۔ ساری زندگی حرام حلال چھوڑ کے، حرام حلال کی تمیز ختم کر کے تم جس اولاد کے لیے اتنا کچھ اکٹھا کرتے ہو، وہ اولاد، ہاں میں نے یہ دیکھا ہے مدرسوں میں نے یہ دیکھا ہے، مدرسے کے بچے ظاہر ہمارے ساتھ بھی پڑھتے تھے کہ جن کے والدین گزر چکے تھے، قرآن پڑھنے والا بچہ جس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے نے تو ویسے ہی قرآن پڑھنا ہوتا ہے روزانہ نہیں تو دوسرے دن اس نے پڑھنا ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے والا بندہ اگر اِصال ثواب نہ بھی نہ کرے، اسپیشل بول کہ یا اللہ میں اپنے والدین کو بخشتا ہوں، اللہ صرف اس بچے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے والدین کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ والدین کی کمائی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اپنی اولاد کو اچھا پڑھاتے ہیں، اچھا آپ ان کو سکھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنے لیے عمل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین چیز اولاد کو جو انسان دے سکتا ہے، سب سے قیمتی چیز وہ ادب ہے، اور قرآن سے پڑھ کر ادب ہے ہی کوئی، ادب سارا قرآن کے اندر ہے۔ اور جس سینے میں قرآن ہو، آپ نے جس کو قرآن اچھا پڑھایا، کل کو وہ قرآن صرف پڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ یہی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کہے جی اپنے بیٹے کو میں نے انجینئر بنا دیا، اپنے بیٹے کو سائنسدان بنا دیا، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، جی اس کا ثواب تو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھا انسان بنایا ہے، وہ ڈاکٹر بن کر بھی اگر مریضوں کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ثواب کے بڑے پہلو ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر یہ ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ آپ کبھی جائیں قبرستان، رات کے وقت جا کر دیکھیں، کبھی دن کے وقت جا کر دیکھیں۔ ایک بزرگ قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمانے لگے میں تو یہاں اس لیے بیٹھا ہوں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، میرے جانے کے بعد میری غیبت نہیں کرتے، میرے جانے کے بعد میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتے کوئی نہیں، اور سکون کے ساتھ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ بستر پر لیٹے ہوں، کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو تصور کریں کہ جس طرح میں قبر میں لیٹا ہوں، کبھی تصور کریں کہ جس طرح کہ میں اپنی کفن میں لیٹا ہوں، کبھی تصور کریں کہ میں اپنی وہ جنازے والی چارپائی میں لیٹا ہوں، کبھی آنکھیں بند کریں، کبھی اس طرح حالت بنائیں اپنی، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ موت برحق ہے، موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ نوجوان ہے، نہ یہ دیکھتی ہے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، یہ صبح میں نے پڑھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قبر کے بعد لکھا ہوا تھا، لیکن قبر کے بعد لکھا ہوتا ہے نا، کوئی شعر و شاعری لکھی ہوتی ہے، عربوں کے اندر قبر کے بعد تحریریں لکھی ہوتی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک قبر کے بعد لکھا تھا ان الحبیب من الاحباب مختلس۔ یہ ذرا دھیان سے الفاظ سنیے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ لکھا تھا کہ موت دوستوں میں سے ایک دوست کو اچک لے جاتی ہے۔ یہی ہوتی ہے تکلیف، دونوں دوست نہیں مرتے، ایک کو موت لے جاتی ہے، دوسرا تڑپتا رہتا ہے جدائی کے اندر۔ فرمایا دوستوں میں سے ایک دوست کو موت لے جاتی ہے۔ لا یمنع الموت بواب ولا حارس، فرمایا موت کو کوئی چوکیدار کوئی دربان نہیں روک سکتا۔
موت جب آ جاتی ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، اس کو کوئی دربان، کوئی چوکیدار روک نہیں سکتا۔ فَكَيْفَ تَفْرِحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا، کہ کیسے تو دنیا اور اس کی خواہشات پر خوش ہوتا ہے۔ یا مَن يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ، فرمایا اے غافل، تیری زندگی، تیری سانسیں، تیرے لفظ گنے جا چکے ہیں۔ وہ ہے نا قرآن پاک میں ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، فرمایا کوئی لفظ بنی آدم زبان سے نہیں نکالتا، وہ لکھ دیا جاتا ہے، ہر لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے غافل، تیرے لفظ بھی گنے چاہ چکے ہیں، تیری سانسیں بھی گنی چاہ چکی ہیں۔ اور اصبحت یا غافلا فی النقص منغمسا، کہ اے غافل تیری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ وَأَنْتَ دَهْرُكَ فِي اللَّذَّاتِ مُنْفَخِسٌ، اور تو زمانے کی لذتوں میں تو اپنے آپ کو کھو کر زندگی گزار رہا ہے۔ آگے جو لفظ میں آپ کو اصل سنانا چاہتا کہ موت کچھ نہیں دیکھتی کہ آگے کون ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ آگے جناب کوئی جاہل ہے، نہ دیکھتی ہے کہ کسی 5 بچوں کی ماں ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کسی ماں کا ایک بچہ ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ 2 ماں باپ ہیں ان کی اکلوتی اولاد ہے، اور نہ یہ دیکھتی ہے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی اتنی محنتوں کے بعد اس نے اپنا کاروبار کھڑا کیا ہے۔ موت کچھ بھی نہیں دیکھتی، موت آ کر لے جاتی ہے۔ اب جو جملہ ہے مجھے بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ لکھا تھا لا یرحم الموت ذا جہل لغرتہ، کسی جاہل کی جہالت کی وجہ سے موت اس پر رحم نہیں کرتی، کہ جاہل ہے تو یہ بیچارہ یہ نکیا آنا، اور میں کسی کے جہالت کی وجہ سے موت اس پر رحم نہیں کرتی۔ وَلَلَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعِلْمُ يُكْتَبَسُ، اور موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ کسی عالم سے کتنا علم حاصل کیا جا رہا ہے، کہ کوئی بڑا عالم ہو نا جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لوگ جس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، وہ بڑا عالم ہے، بہت بڑا قرآن کا عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے پڑھنے کے لیے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے، موت آ کر لے جاتی ہے۔ نہ جاہل کو موت چھوڑتی ہے، نہ عالم کو موت چھوڑتی ہے۔ کم اخرس الموت فی قبر وقفت به من الجواب لسان ما بھی خرس، لکھا تھا کہ موت نے کتنی ہی زبانوں کو گنگا کر دیا جو کچھ بول نہیں سکے، موت نے ان کو گنگا کر دیا۔ آگے لکھا ہے قد کان کسرک معمورا لہ شرف فقیرک اليوم فی الاجداث مندرس، کہا کہ تیرا محل، تیرا ٹھکانہ آباد ہے لیکن تیری قبر پرانی ہو چکی ہے۔ جو تم نے کھڑا کیا، گھر، کاروبار، محلات کھڑے کیے، وہ آج بھی اسی طرح چمک رہے ہیں، لیکن قبر جس میں تو آج جا چکا ہے، قیامت تک جہاں تجھے رہنا ہے، وہ پرانی ہو چکی ہے، اس میں کوئی آبادی نہیں۔ ہاں قبر کے اندر آبادی اگر آ سکتی ہے تو اللہ کے ذکر سے آ سکتی ہے، وہ قرآن سے آ سکتی ہے، وہ درود پاک پڑھنے سے آ سکتی ہے، وہ اہل بیت کی محبت سے آ سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی قبر روشن فرماتا ہے۔ آگے ایک اور قبر پر لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کان عمل کسر بی ان بلوغہ الاجل، قبر والے کی طرف سے لکھا تھا کہ میرے دل میں ایک آرزو تھی، ایک خواہش تھی، میں اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا، میری موت اس خواہش کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن گئی، میں اس خواہش کو پورا نہیں کر سکا۔ اور فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ أَمْلَنَهُ فِي حَيَاتِهِ الْعَمَلُ مَا أَنَا وَحْدِي نُقِلْتُ حَيْثُ تَرَى كُلٌّ إِلَى مِثْلِهِ سَيُنْتَقَلُ، کہا کہ اس شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، کہا میں اکیلا یہاں پر نہیں آیا، سب کو یہاں پر آنا ہے۔ یہ قبروں پر لکھنے والے قطعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے سفر پر جانے کی تیاری کی، سفر پر جا رہا ہے، اس نے ایک جوڑا منگوایا، وہ پہنا پسند نہیں آیا، اتار دیا، دوسرا منگوایا، وہ پہنا پسند نہیں آیا، اتار دیا، تیسرا منگوایا، وہ پہنا پسند نہیں آیا، اتار دیا، ایک اور جوڑا منگوایا، وہ پسند آیا، سب سے عمدہ جوڑا پسند آ گیا،
جب اس نے پہن لیا اب سواری پسند نہ آئی. بادشاہ کے نخرے تھے, اب سواری پسند نہیں آ رہی. پھر بڑی سواریاں چیک کرنے کے بعد ایک سواری پسند آئی. آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اس کے ناک میں آ کر پھونک ماری, جس سے اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا. اب وہ سواری پر بیٹھتا ہے, اپنا وہ نیا جوڑا لباس پہنتا ہے, اب وہ نکلتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے, رستے میں جا رہا ہے. اب وہ اتنا تکبر کے اندر ہے, اتنی اکڑ کے اندر وہ چلتا جا رہا ہے, وہ وقت کا بادشاہ کہ کسی کی طرف دیکھنا وہ گوارا نہیں کر رہا, کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا. آپ فرماتے ہیں وہ رستے میں جا رہا ہے, ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک فقیر آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے, اس کی بادشاہ کی سواری کی مہار پکڑ لیتا ہے. اس نے کہا کیسی تو نے گستاخی کی ہے, یہ تو نے بہت بڑی گستاخی کی کہ میری سواری کو تم نے روک دیا ہے. فقیر کہنے لگا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. جیسے پنجاب میں انہیں کہا من تھلے لے لینے تنہا پوچھ لینا میں. اس نے کہا میں ابھی اترتا ہوں تیرا میں کچھ کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کیا بات ہے بول. فقیر نے کہا نہیں بات راز کی بات ہے, کان میں کرنی ہے. اس نے کان آگے کیا. وہ فقیر کہنے لگا میں موت کا فرشتہ ہوں, تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کا رنگ اڑ گیا, رنگ بدل گیا. یہ موت وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کا رنگ اڑا دیتی ہے. اب بڑے بڑے کڑیل نوجوان, بڑے بڑے قد کاٹ والے نوجوان اس موت کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں تیری موت کا فرشتہ ہوں, تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب یہ وہ بادشاہ تھا جو کپڑے پہنتا تھا تو اس کو پسند نہیں آتا تھا, سواری اس کو پسند نہیں آتی تھی. جب اس نے سنا تو کہنے لگا, رنگ بدل گیا, کہنے لگا مجھے گھر واپس جانے دے, مجھے میرے کچھ ضروری کام ہے وہ کرنے دے. اس نے کہا نہ کوئی ضروری کام تیرے نہیں اب ہوں گے, تیری موت کا وقت آ چکا ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کی روح قبض کی, وہ ایسے گر گیا جیسے کہ خشک لکڑی گر جاتی ہے. اب وہی فقیر ایک بندے کے پاس جاتا ہے, مومن بندہ ہوتا ہے, عاجز بندہ ہوتا ہے, اس کے کان میں اس کو جا کر کہتا ہے تجھ سے مجھے کام ہے. کہنے لگا کیا کام ہے. کہا سرگوشی کرنی ہے, کان نزدیک کر. کان میں کہا کہ میں تیری موت کا فرشتہ ہوں. اب یہ ہے مومن کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی خواہش رہتی ہے, جو ہر وقت تیاری میں رہتا ہے, اپنے اعمال پورے کرتا ہے, اپنے جو کام ہے اللہ تعالیٰ کے پورے کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے موت کا فرشتہ ہے. اس نے کہا مجھے تو آپ کا انتظار تھا, میں تو کب سے آپ کے انتظار میں تھا کہ کب اللہ کا مجھے بلاوا آئے میں اس کی طرف جاؤں. اس نے کہا اچھا تیری کوئی خواہش ہے. اس نے کہا میں کوئی کام کر لوں. اس نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا, میں چاہتا ہوں کہ میری روح نماز کی حالت میں قبض ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی, فرشتے نے نماز کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں, آپ کس مقام پر فائز ہیں. آپ کے دل میں بہرحال انسانیت خدا خوفی ہونی چاہیے. موت نہیں دیکھے گی کہ آپ کون ہیں, موت آ جائے گی. اپنے معاملات درست کرنے چاہیے, اپنی نمازوں کا خیال کریں, نمازوں کو دیکھیں, ذکر اللہ کریں, معاملات کو درست کریں, جتنا ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. آپ اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے محفوظ رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو اتنا روشن فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. فرمایا کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو, کوئی خاص نہیں, مرد ہو یا عورت ہو, اچھے عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اور یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. سامعین محتشم, ایک واقعہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, ان کا قول ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا, میں نے اسے خواب میں دیکھا. میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو زندہ ہو گیا. اس نے کہا اگر میں یہ کلمہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کہنے پر قادر ہوتا تو یہ دنیا اور جو اس کے اندر ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہوتی. یعنی وہ اس کے مرنے کے بعد جو انسان کو حسرت ہوتی ہے نا, مرنے کے بعد جو حسرت ہوتی ہے
وہ کہہ رہا تھا مجھے اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا موقع مل جائے نا مجھے یہ دنیا سے بہتر ہے۔ تو بھائیو یہ وقت ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں مجھے دفن کر رہے تھے، فلاں شخص نے اس وقت اٹھ کر 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ کہا کہ اگر میں اس وقت اٹھ کر 2 رکعتیں نماز پڑھ سکتا مجھے یہ پوری دنیا سے بہتر تھا۔ اب یہ مرنے کے بعد ایک خواہش اس نے بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد جو چیز کام آتی ہے وہ یہ چیز کام آتی ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کتنا کیا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کتنا کیا ہے۔ اب مرنے کے بعد بندے کو اگر ہو جائے یہ خواہش پیدا، ہائے کاش میں ذکر کر لیتا، ہائے کاش میں نماز پڑھ لیتا۔ آپ فرض کریں، میں یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ سب کو نمازی بنائے، سب کو توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ آپ فرض کریں آپ عشاء کی نماز نہ پڑھیں، مغرب نہ پڑھیں، پھر فجر بھی نہ پڑھیں، اور فجر کے بعد آپ کی موت آ جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دے گا؟ ذرا سوچیں اس بات کو، سوچا کریں ذرا۔ خاص طور پر نوجوان بوڑھے افراد تو ویسے ہی مسجد کا رخ کر لیتے ہیں ایک عمر میں آ کے۔ نوجوان سوچیں اگر مجھے اس حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اور حالت یہ ہو کہ نہ میں نے عشاء پڑھی ہے، نہ میں نے مغرب پڑھی ہے، نہ میں نے فجر پڑھی ہے، کس منہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ کیا کتنا پچھتاوا ہوگا، ہائے کاش فجر پڑھ کے آتا، ہائے کاش ایسا موقع آتا کہ میں اٹھتا، وضو کرتا، اللہ کی جناب عبادت کر کے آتا، پھر میری جان نکلتی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مزہ آ جاتا کہ اللہ کہتا کہ صبح صبح آج میرا نام لے کے آیا جی، رات گزری تھی، رات کو بھی میرا نام لے کر سویا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو بخشنے کے لیے کسی لمبے چوڑے عمل کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایک عمل دے کر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے وقت ہیں آپ کے، اس لیے نوجوان خاص طور پر ہماری ان سے بات ہوتی ہے، نوجوان مسجد میں آئیں، گھروں میں نماز پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کیا کریں۔ یاد رکھیں استغفار اتنی بابرکت چیز ہے۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں فرمایا کہ جن کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ ایک فرمایا حضور کی ذات ہے کہ جب تک حضور موجود ہیں اللہ امت کو عذاب نہیں دیتا، اور دوسری فرمایا جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ تو کب پڑھیں گے؟ کون سا موقع آئے گا جب آپ استغفار کی طرف آئیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا؟ وہ عمر کا کون سا حصہ ہے کہ جس میں آپ اللہ کی طرف آئیں گے؟ کب سوچیں گے؟ کب آپ اس بات کو سیریس لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے کچھ تقاضا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل کے نوجوان کو، ایسے واقعات ملتے ہیں سننے والے کہ لوگ اتنے لاڈ پیار سے بچیاں اپنی پالتے ہیں، کچھ لوگوں کی اکلوتی بچیاں ہوتی ہیں، اور آگے سے لڑکے ملتے ہیں وحشی قسم کے درندے کہ جن کے دل میں نہ خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ رسول اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ شرم ہوتی ہے، نہ حیا ہوتی ہے۔ اتنے لاڈوں سے جن کو والدین پالتے ہیں، آگے جا کر ان کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں جن کی بیٹیاں ہیں نا، وہ رشتے جب تلاش کرنے نکلتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کدھر جائے۔ کیوں؟ نوجوان دور جاتا جاتا لذات پوری کرتے کرتے، خواہشات پوری کرتے کرتے، گناہ میں جاتے جاتے اس کے اندر سے وہ فرشتوں والی صفتیں ختم ہو جاتی، اس کے اندر باقی ہے۔ تو اب دیکھیں آپ نماز سارے دن ہی پڑھتے، شیطان غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ غالب ذکر نہیں کرتے، شیطان غالب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ استغفار نہیں کرتے، شیطان غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب سر سے لے کر پاؤں تک، جسم سے لے کر روح تک اب وہ شیطان بن چکا ہے، اس میں انسانیت کوئی نہیں، خدا خوفی کوئی نہیں۔ اب وہ کس طرح اس کے معاملات درست ہوں گے؟ نوجوان جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوان خدا خوفی کریں،
اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ڈھالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھلی فرمائے گا، آخرت بھی اللہ آپ کی بھلی فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔